اسکول آف انویسٹیگیشن کراچی ہیڈ کوارٹر میں انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں UNHCR کے پروٹیکشن ایسوسی ایٹس حفیظ اللہ کاکڑ، ایڈوکیٹ سکندر، ایڈوکیٹ قرۃ العین اور کرمنالوجی کے طلبہ سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کے مہمان خصوصی DIG ٹریفک احمد نواز رہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج کی ورکشاپ کا مقصد بنیادی انسانی حقوق کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے متعلق جو ہے وہ آگاہی پیش کی گئی، اور خصوصاً جو ریفیوجیز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، اس کو یونائٹڈ نیشنز کے جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں پروسیجرز کیا اڈاپٹ کرنے چاہیے، اس کے متعلق جو ہے پولیس آفیسرز کو آگاہی دی گئی۔ اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، اور لیگل اسپیکٹس کے اوپر اور پروسیجرل اسپیکٹس دونوں کے اوپر بہت اچھی جو ہے وہ اس میں گائیڈنس دی گئی۔ اس موقع پر UNHCR کے پروٹیکشن ایسوسی ایٹ حفیظ اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ آج کی اس ورکشاپ میں پولیس افسران کو انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے معلومات فراہم کی ہے۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گارڈن سے کہ ہمیں ایک اپرچونٹی دی جائے تاکہ ہم یہ ٹریننگ کنڈکٹ کر سکیں، تو ہمیں اپروول مل گئی۔ تو آج ہم نے انٹرنیشنل پروٹیکشن، ریفیوجی رائٹس اور ریفیوجی اسٹیٹس ان پاکستان، لیگل اسٹے ان پاکستان کے اوپر ہم نے ایک پریزنٹیشن دی جو میں نے لیڈ کی۔ ٹریننگ بہت انٹریکٹیو رہی، بہت اچھی رہی۔ کافی جو پولیس آفیشلز یہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ پولیس اسٹیشن سے آئے ہوئے تھے، انوائٹ کیے گئے تھے، ان کے کافی کوئریز تھے۔ آج بہت اچھی انٹریکشن ہوئی، ان کے کوئریز، ان کے سوالات، ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا کہ ریفیوجی کا اسٹیٹس کیا ہے یہاں پاکستان میں، وہ کس طرح اسٹے کر رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی ہم نے زیادہ فوکس دیا کہ جو ڈاکومنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو نادرا نے جو رجسٹر افغان ریفیوجیز کو ایشو کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں POR کارڈ، پروف آف رجسٹریشن کارڈ، جن افغان ریفیوجیز کے پاس یہاں پاکستان میں ہے ان کی رسپیکٹ کی جائے اور ان کو مکمل کوآپریٹ ان کے ساتھ کیا جائے، ان کی اریسٹ ڈیٹینشن جو ہے ان کو اوائڈ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی اندر آل میں، جو بہت انٹریکٹیو رہا، اور پولیس آفیشلز جو بیسیکلی پولیس ٹریننگ آف انویسٹیگیشن کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ رہا گیا۔ ضیاء صاحب جو یہاں پہ انچارج ہے، انہوں نے کافی سپورٹ کی۔ بہت سی کوئریز جو ضیاء صاحب نے وہاں پہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے ان کی کوئریز جو آئی، ان میں انہوں نے بہت اچھا اپنا رول پلے کیا۔ تو دس از آل اباؤٹ دا ٹوڈے سیشن وچ وی کنڈکٹیڈ، اینڈ انشاءاللہ ہوپ ان فیوچر ہم اسی طرح اور بھی سیشنز کرتے رہیں، اسی طرح پولیس آفیسرز کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے رہیں۔ ورکشاپ میں موجود سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے مینیجر اور ایڈوکیٹ سکندر کا کہنا تھا کہ ایک روزہ ورکشاپ کا مقصد انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے کہ کس طرح ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اینڈ وی آر دی امپلیمنٹنگ پارٹنر ود UNHCR ان پاکستان۔ تو ہم ریفیوجی لاز کے حوالے سے بھی اویئرنیس اور ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آج کا ہم نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے یہاں پولیس انویسٹیگیشن اسکول ایٹ گارڈن میں، اور بہت اچھا ارینجمنٹ ہے یہاں پہ۔ ہم پہلے بھی ایک دفعہ سیشن کر چکے ہیں، اور یہ سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور ریفیوجی لاز کے حوالے سے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو ہم اویئرنیس دیں کہ کس طرح کے لاز ہیں جو پاکستان میں اس وقت جن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو لاز جو ہیں وہ نئے لاز جو بنے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کون کون سے ڈفرینٹ فورمز ہیں، کیا فریم ورک ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اسپیشلی ریفیوجی لاز کے حوالے سے پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز کے بہت زیادہ تعداد میں یہاں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا میکینزم جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور کس طرح سے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اسپیشلی UNHCR کی طرف سے ریفیوجیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ تو اس میں ظاہر ہے ریفیوجیز بہت سے ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر ڈاکومنٹس کے ان رجسٹرڈ ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے۔ یہ ساری اویئرنیس ہم جو ہیں وہ پولیس آفیشرز کو دے رہے ہیں، کون کون سے لاز ہیں، اگر کوئی لاز کو بریک کرتا ہے یا قانون توڑتا ہے پاکستان کا تو اس حوالے سے کس طرح سے پاکستان کا قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کے سیشن میں ہم پولیس آفیشلز کو اس حوالے سے اویئر کرتے ہیں۔
اور اب تک کا سیشن ہمارا یہ جاری ہے. بہت اچھا سیشن ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ فیڈ بیک پولیس آفیشلز کی طرف سے اس حوالے سے آ رہا ہے. بہت ریلیونٹ کوسچنز کیے جا رہے ہیں. تو یہ آج کے سیشن کا ہمارا خاص مقصد ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے سیشن اور بھی جاری رہنے چاہیے. اسپیشلی یہ جو پولیس ٹریننگ اسکول ہے یہاں گارڈن میں، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اسے اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. اس ورکشاپ میں موجود سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کی لیگل آفیسر اور ایڈوکیٹ قرۃ العین کا کہنا تھا کہ اس ورکشاپ میں کن قوانین کو مد نظر رکھ کر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے یہ بتایا گیا ہے، جس سے پولیس افسران کو بہت مدد ملے گی. اس سیمینار میں جو ہے مسٹر ضیاء اللہ صاحب نے بہت ہماری کاوشوں کو جو ہے ہم ان کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چانس دیا، تاکہ کیونکہ یہ جو ہماری ٹریننگ ہے، سیشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں، جتنے بھی یہاں رائٹس ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کرنا، خاص طور پر پولیس پر کو، کیونکہ ان کے پاس اویئرنیس بہت کم ہوتی ہے کہ یہاں ریفیوجیز ہیں، وہ کس حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کا کیا ڈاکومنٹس ہیں، وہ ان ڈاکومنٹ ہیں، یا ان کے پر کون سے لاز جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ سیشن کا آغاز ہم نے کیا تھا کہ UNHCR کے مینڈیٹ کو یہاں ان کو تک پہنچائیں پولیس آفیشل تک، اور پولیس آفیشل کے ساتھ جو بھی انویسٹیگیشنز میں ایشوز آتے ہیں، آپریشنز جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں کہ کبھی وہ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کس طریقے سے انویسٹیگیشن کا آغاز ہونا چاہیے اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس سیشن میں ہم اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ریفیوجیز کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طریقے سے ان کو کوئی ڈاکومنٹس ملا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کی کیا ویلیڈیٹی ہے، اس کو کون جو ہے کون سا گورنمنٹ ادارہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے. ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ جو ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف افغانستان اور UNHCR کے بیچ میں، اس کے تحت وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر اریسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو فارنر ایکٹ وغیرہ کے جو چارجز ہیں وہ نہیں لگتے ہیں، کیونکہ وہ لیگلی یہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاس لیگلی ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے، جس کی ایکسٹینشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم منسٹری آف سفران کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ سیشن ہم ہر سال کرواتے ہیں، اور ڈفرینٹس جو پولیس اسٹیشنس ہیں پورے سندھ میں جو ہے، ویسے تو ہماری جو آرگنائزیشن ہے پورے پاکستان میں یہ سیشنس وغیرہ کروا رہی ہوتی ہے، پولیس ٹریننگس وغیرہ، پروسیکیوٹر ٹریننگس وغیرہ، لیکن سندھ میں جو ہے وہ ہمارا ایک آفس ہے جو گلشن اقبال میں، جو یہ ٹریننگس کرواتا ہے پی ٹی سی اسکولس میں، یا جیسے پی ٹی اے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہاں کرواتا ہے، تاکہ یہ جتنے بھی نئے ابھرنے والے جو ہمارے پولیس آفیشلس ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو کہ یہاں ہیومن رائٹس کی کس طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کو کس طریقے سے روکا جائے، اور ریفیوجیز یہاں جو بھی ہیں ان کو کس طریقے سے آگے جا کے ان کے لیے ہم آسان طریقہ یا آسان راستہ بنائیں، تاکہ وہ یہاں بالکل اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس کریں. کرمنالوجی کی طلبہ نمرہ طارق اور ASI کے انسپکٹر احتشام کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ورکشاپس ہوتی رہنی چاہیے. یہ اچھے سیشنز ہو رہے ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں، برمی ہیں یا بنگالی ہیں، تو وہ آتے ہیں، ان کے کیا لاز ہیں. جو ہمارا جو یونائٹڈ نیشنز ہے، انہوں نے جو UNHCR بنایا ہے، وہ کیا جو ہم نے سائن کیا ہے ہیومن رائٹس کو، جو ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے جو سائن کیا ہے، تو ہمارے پہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہمیں کس طریقے سے انہیں یہاں پہ ڈیل کرنا چاہیے، کیا ان کے رائٹس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کی کیا قانونی حیثیت ہے یہاں پر. اور اگر وہ کوئی کرائم کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، ان کو کس طریقے سے سرو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے کے سیشنز ہوتے رہنے چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا ہیومن رائٹ سے اور ان ریفیوجیز سے، کیونکہ بہت کم تعداد میں ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ملک کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو انٹریکشن رہتا ہے، تو ان کے کیا کیا رائٹس ہیں تاکہ ان کی وائلیشن نہ ہو. تو یہ اچھی چیز ہے، تاکہ ہم لوگ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آج جو ہے وہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور لاز اور ریفیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ ینگ جنریشن کو اس بارے میں اتنی علم نہیں ہے. ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو پھر ہے، لیکن ہماری ینگ جنریشن کو نہیں ہے. ہمارے لاز کے بارے میں بتایا گیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لاز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمارے ہیومن رائٹس کے اوپر بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے ریفیوز وغیرہ کون ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایون
लाइक दे आर इक्वली ट्रीटेड और नॉट. हमें ये बताया गया कि ह्यूमिलेट नहीं करना है, हमें बाय लॉज चलना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो पाकिस्तानी हो, वो बाहर का हो, या कुछ भी हो, अगर वो इसके अंदर है, हमारी कंट्री के अंदर है, तो वो इक्वली ट्रीट होगा, हमारे लॉज के मुताबिक इक्वली ट्रीट होगा. हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि ह्यूमन राइट्स और ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी आम एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस चीज़ के ऊपर जो है वो लाइटन अप नहीं किया जाता है. पुलिस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन गार्डन हेडक्वार्टर कराची के इंचार्ज इंस्पेक्टर ज़ियाउल्लाह का कहना था कि ये कोर्सेज करवाने का मकसद पुलिस अफसरान की मालूमात में इजाफा करना है. आज हमारा एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप थी ह्यूमन राइट्स और रेफ्यूजीज़ लॉस के हवाले से. इसमें हमने अपने कराची रेंज के ऑफिसर्स को ह्यूमन राइट और रेफ्यूजी लॉ के हवाले से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है. हमारा जो आज का पैनल था UNHCR की टीम आई हुई थी और हफीज़ुर रहमान साहब जो UNHCR के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सिकंदर एडवोकेट साहब हैं और कुलतुलैन एडवोकेट साहब हैं. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे कराची रेंज के पुलिस ऑफिसर्स को ह्यूमन राइट्स और रेफ्यूजीज़ लॉस के हवाले से बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम की हैं, जिस पे इंशाल्लाह हमारे ऑफिसर्स अमल करेंगे तो उनका फील्ड में जो वर्किंग एफिशिएंसी है उनकी काफ़ी बेहतर होगी. इसी तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारा स्कूल जो है वो यहाँ पे हमारे कराची रेंज के ऑफिसर्स के लिए मुनक्किद करवाता रहता है. बहुत शुक्रिया. तकरीब के आखिर में ट्रैफिक DIG अहमद नवाज को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया